الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، بالکل کھول کر ہر چیز سامنے آ جائے گی. انسان کا اس دن نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. میں قسم کھاتا ہوں رب ہونے کی حیثیت سے آسمان کی جو چکر لگانے والا ہے، قسم کھاتا ہوں زمین کی جو پھوٹ پڑنے والی ہے. یقین جانو کہ میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن ایک فیصلہ کرنے والی بات ہے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، کوئی کھیل کی بات نہیں. یہ کافر لوگ یقیناً اپنی چال چل رہے ہیں تو میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. یہ لوگ چالاکی سے کام لے رہے ہیں تو میں بھی چالاکی سے کام لوں گا. اے محمد، آپ کافروں کو مہلت دیجئے اور کچھ عرصے تک ان کو ان کی حالت پر رہنے دیجئے. سورہ طارق کی تفسیر چل رہی تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آج یہ بات فرمائی یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی. امام قرطبی جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بھروسہ کیا ہے. نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 غسل جنابت اور نمبر 4 روزہ. یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں پر بھروسہ ہے کہ وہ یہ سب کام کریں گے. لیکن آج افسوس کہ اس میں سے جو سب سے پہلا تھا نماز، اس کے سلسلے میں ہی ہماری کوتاہی ہے. حالانکہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ بہت عبادت کرتا ہے اور بہت سی چیزیں ایسی اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرے. جان لو یہ بات کہ جتنی بھی چیزیں میرے قرب کے طریقے پر وہ حاصل کر رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ افضل چیز اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اگر میرے نزدیک کوئی چیز ہو تو وہ یہ ہے بندوں پر اس کی فرض نماز ہے. وہ ادا کرتا ہے تو مجھے اس پر رشک آتا ہے، محبت آتی ہے مجھے اس پر.
پھر کہا کہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، اگر وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نفل نمازوں کو ادا کرنے کے ذریعے سے، تو پھر سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، نوافل ادا کرے گا تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاؤں گا جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اگر مجھ سے دعا مانگے گا تو ضرور اس کی دعا قبول کروں گا، اور اگر وہ مجھے کسی چیز سے پناہ مانگے گا تو اس چیز سے پناہ بھی میں دے دوں گا۔ یعنی فرض نماز کی فضیلت تو ایسی ہے کہ آدمی اس سے ولی بن جاتا ہے، اور ولی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اس حدیث کے شروع میں فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے دوست کو اگر کسی نے ستایا نا، کسی اللہ والے کو اگر کسی نے ستایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آذنتہ بالحرب، جنگ کا اعلان میری جانب سے اس کو سنا دو، یعنی میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، دنیا کے اندر بھی برباد، آخرت کے اندر بھی برباد۔ پھر اللہ والا کون؟ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی قرآن کا درس دے تو بھی تو ہی اللہ والا، حدیث پڑھاوے تو ہی اللہ والا، فقہ پڑھاوے تو ہی اللہ والا، 5 ٹائم کا جو نمازی ہوگا نا وہ بھی اللہ والا ہوتا ہے۔ یہ ہے فرض نماز کی فضیلت کہ تم اللہ والے بن جاتے ہو نا، پھر نفل نمازوں کی پابندی بھی اگر ہوتی ہے تو پھر اللہ تمہارے کان، آنکھ وغیرہ سب بن جاتا ہے۔ بھلا یہ سب چیزیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بن جائیں گے تو کیا ہماری دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی نہیں آئے گی؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اس کے اندر کامیابی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، نہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا ان چیزوں سے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ووزنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتأہبوا للعرض الکبیر علی من لا تخفى علیہ اعمالکم، کہ اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے، اور اپنے اعمال کو خود تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کل قیامت کے دن تولے جائیں۔ یاد رکھنا، تولے جانے کی بات ہے، گننے کی بات نہیں۔ یعنی قرآن کے اندر جتنا بھی اعمال کے بارے میں تذکر آتا ہے نا، یہ ملتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، گنے جائیں گے نہیں۔ معلوم ہوا کہ کوالٹی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کوانٹٹی پر۔ آدمی اعمال کثرت سے کرے لیکن اس کے اندر کوالٹی نہیں، اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو اللہ کو وہ ایک عمل پسند ہے جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اعمال کو یہ اعمال کا جو سلسلہ ہوگا اس کے اندر تلنا ہوگا نہ کہ گننا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمہارا وزن ہو، تمہارے اعمال کا وزن ہو، اس سے پہلے خود اپنے اعمال کا وزن کر لو اور تیار ہو جاؤ اپنی اس بڑی پیشی کے لیے، ایسی ذات کے سامنے کہ جس کے سامنے تمہاری کوئی پوشیدہ بات پوشیدہ نہیں رہتی، سب چیزیں وہ جانتا ہے، اور سب کے سامنے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر بھی کر دے گا۔ اب ہمیں تو معلوم نہیں کس نے نماز ادا کی، کس نے نماز ادا نہیں کی، فرض نماز کی پابندی کون کرتا ہے، خود آدمی کو معلوم ہے کہ آج فجر کی نماز میں نے پڑھی ہے یا نہیں۔ اللہ اتنا کرم کرتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے کہ ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کس کی فرض نماز ادا نہیں ہوئی، فجر کی نماز کس نے نہیں پڑھی کسی کو معلوم نہیں تمہارے علاوہ۔ یہ اللہ ستاری کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سدھر جاوے، ورنہ پچھلے لوگ جو تھے، پچھلی امتوں کے لوگ، وہ جب کوئی بدعمالی کرتے تھے تو اللہ اس کو ظاہر کر دیتا تھا، کتنی رسوائی ہوتی ہوگی۔ لیکن اللہ جب ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے بھروسے کو اپنا کر اعمال کو سدھارنا چاہیے۔ اب ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب یہ کہتے تھے کہ نفل نمازوں کی پابندی کرو، اگرچہ یہ مستحبات میں سے ہے۔ مستحب کہتے ہیں پسندیدہ بات، پسندیدہ بات جو ہوتی ہے نا وہ کرنے کی ہوتی ہے، چھوڑنے کی نہیں۔ یعنی ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب یہ کہتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اگرچہ عالم نہیں تھے لیکن تھے بڑے اللہ والے۔ یہ کہتے تھے کہ مستحب اعمال کے بارے میں لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ مستحب تو ہے تو چھوڑ ہی دو، فرض کے سلسلے میں کہیں گے کہ فرض ادا کرنی پڑے گی، واجب ہے اس کو ادا کرنا تو ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ کے لیے بھی کہیں گے کہ یہ تو لازم ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن جب سنت غیر مؤکدہ کی بات آتی ہے تو پھر مستحب ہی تو ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ حالانکہ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے کہ مستحب ہی تو ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے مستحب بھی تو ہے۔
سنت غیر مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چھوڑتے ہوں، لیکن آج معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اس کو کبھی کبھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس اصلاح کا طریقہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختارات کے اندر ہے یہ کتاب ایک، اس کے اندر زمام ابن زمرہ، زرار ابن زمرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا عمل، دنیا سے اتنی نفرت، اتنی وحشت، جس طرح آدمی نفرت کرتا ہے سانپ بچھو سے، یعنی آدمی کو جتنی نفرت اس سے ہوتی ہے، حضرت علی کو دنیا سے اتنی ہی زیادہ نفرت تھی، اور رات سے اتنی ہی زیادہ انسیت۔ راتوں کے اندر اٹھتے رہے وہ تہجد کے لیے، اور خوب روتے تھے، اور رونا بھی کیسا، کہا جاتا ہے یہ زرار ابن زرار ہی کہتے ہیں کہ ان کا رونا ایسا کہ جیسا کہ کوئی تل ملاتا ہو نا، کوئی آدمی کو کوئی سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے تو کیسا آدمی تل ملاتا ہے، اس طرح حضرت علی داڑھی پکڑ پکڑ کر تل ملاتے تھے، اور کہتے تھے اللہم یا ربی یا ربی، اے میرے پالنہار میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہے معاملہ ایسا کہ یہ دنیا میرے سامنے ہے، پھر دنیا کو مخاطب بنا کر کہتے تھے کہ اے دنیا اتنی حقیر چیز ہے تو، کتنی گھٹیا چیز ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ جس طرح آدمی 3 طلاقیں دے کر بالکل رجوع نہیں کرتا، رجوع سے بالکل بالاتر ہو جاتا ہے، وہ اپنی عورت کو 3 طلاق دے کر آدمی بالکل رجوع کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا نہیں، اس طرح حضرت علی دنیا کو 3 طلاقیں دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے اے دنیا عملو کی قلیل عمرو کی قلیل، تیرے اندر جو زندگی ہے وہ کتنی کم ہے، عمرو کی قلیل عیشو کی قلیل خطرو کا کبیر، اے دنیا تیری عمر کم، تیری زندگی کم، لیکن تیرے خطرے بہت بڑے ہیں۔ پھر کہتے تھے آہ آہ ہائے افسوس من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، مجھے افسوس ہوتا ہے اپنی ذات پر کہ کس طرح جاؤں گا، میرے پاس توشہ کم ہے، سفر لمبا ہے، راستہ انجانا ہے، اللہ کے یہاں کس طرح میں ملاقات کروں گا۔ تو یہ تھے ہمارے اللہ والے کے اوصاف، اور اللہ والے کی صحبت اختیار کرنے سے ہم بھی اس طریقے پر آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ جس آدمی کو کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے ہوتی ہے پیدا، دین کسی کی زندگی میں آتا ہو تو اللہ والوں کی نظر سے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، اس کے اندر ایک غیبت بھی آتے ہے، کسی آدمی کی اگر کوئی غیبت کرتا ہو تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو نا، اگرچہ اسے معلوم نہیں کہ تم اس کی غیبت کر رہے ہو، لیکن اللہ کل اسے بھی یہ بات بتا دیں گے کہ اس نے تیری غیبت کی، کل رسوائی ہوگی، اس بات کی بھی جانچ ہوگی۔ حالانکہ آج کل تو غیبت چھوٹی چھوٹی معاملوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ تمہارے مردار بھائی کا گوشت، اگر کسی آدمی کا گوشت آوے کاٹ کر، اس کی منڈی کاٹ دی جاوے، ہاتھ کاٹ دیے جاوے، نے تمہارے سامنے ایک تھالے کے اندر پیش ہو، تم کھاؤ گے؟ بلکہ تمہیں گھنا ہی گھنا ہے، وحشت محسوس ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا تمہیں ناپسند ہے تو غیبت کرنا تو اس سے بڑا گناہ ہے، اس لیے آدمی کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت مدنی کے متعلق واقعہ تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا نا، تو 2 ٹیم ہو گئے تھے، اختلاف ہو گیا تھا، ایک کانگریس نے، ایک مسلم لیگ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اور کانگریس یہ چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، سب ہندوستان ہی میں رہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت مولانا مدنی صاحب اس بات کے قائل تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، وہ کانگریس کے سائڈ پر تھے، کانگریس کے حامی تھے وہ، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، پاکستان بن جانا چاہیے، انقسام ہند کا وجود ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھو کیسا بڑا اختلاف، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور مولانا مدنی کے درمیان جو اختلاف تھا وہ تو ملکوں کو تقسیم کرنے کے بارے میں تھا، لیکن پھر بھی اتنا احترام کہ ایک مرتبہ بارش ہو نہیں رہی تھی، تو جب بارش نہ ہونے تو شریعت کے اندر سے یہ طریقہ مشروع ہے کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنی چاہیے، اللہ سے
نماز ادا کرنی چاہیے نہ پھر دعا مانگنی چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے. اب یہ طریقہ تھا. اب اس زمانے میں دیوبند میں بارش نہیں ہوئی. صلاۃ الاستسقاء کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وغیرہ نے حضرت مولانا مدنی کو بلایا آگے امامت کرانے کے لیے. اتنا بڑا اختلاف تھا. اس کے باوجود پھر ہوا یہ کہ مولانا مدنی صاحب نے نماز ادا کی, دعا بھی کروائی, لیکن بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن بھی یہی طریقہ, مولانا مدنی صاحب نے نماز پڑھوائی, دعا منگوائی, لیکن بارش نہیں ہوئی. تیسرے دن ہوا یہ کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ٹیم میں تھے مولانا میاں جی صاحب, مولانا میاں جی اصغر حسین شاہ صاحب. یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ٹیم میں تھے اور یہ کہتے تھے کہ پاکستان بن جانا چاہیے. انہوں نے مولانا مدنی صاحب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں نماز پڑھاؤں آج. مولانا مدنی صاحب نے اجازت دے دی. انہوں نے بھی نماز پڑھائی, لیکن بارش ہوئی نہیں. مفتی محمد شفیع صاحب یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد, وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. مسلم لیگ کے ساتھ یہ تھے, اسی لیے تو آج مفتی تقی صاحب وغیرہ سب پاکستان میں. تو انہوں نے پوچھا حضرت مولانا میاں جی صاحب سے کہ حضرت آپ نے کیوں ایسا کیا؟ آپ تو کبھی امامت بھی کرواتے نہیں ہو, آپ امامت بھی نہیں کراتے, نماز پڑھانے کا اقدام بھی نہیں کرتے, لیکن آج عجیب چیز کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھانے کے لیے آپ بالکل آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا یہ کہ اگر 2 دن سے وہ نماز پڑھا رہے تھے مولانا مدنی صاحب, 2 دن ہوئے لیکن بارش ہوئی نہیں. اگر تیسرے دن بھی پڑھاتے اور بارش نہ ہوتی نا تو لوگ کہتے ان پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہ اس میں کوئی دم نہیں, ان کے اعمال میں کوئی دم نہیں, اس لیے اللہ نے ان کی سنی نہیں. میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ ان پر ایسا الزام لگے, اس لیے تیسرے دن میں نے آ کر نماز پڑھائی اور مجھے پتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے نہیں. کشف کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے مجھے یہ بات اللہ نے بتا دی تھی کہ بارش ہونے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی ذمہ داری سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے بھی نماز پڑھائی, تاکہ اگر کوئی انگلی اٹھاوے تو فقط ان پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی اٹھاوے. اختلاف تھا اتنا زیادہ کہ ملک کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی ہمدردی تو دیکھو تم کیسی ہمدردی. حالانکہ یہ ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری کی حدیث ہے, مسلم کے اندر موجود ہے. نبی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. تمیم ابن اوس الداری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین نام ہی ہے خیر خواہی کا. اگر دین کے اندر خیر خواہی ہے تو آدمی کامیاب, اگر دین کے اندر خیر خواہی نہیں, اختلاف کرتے رہے, ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہے, تو دین برباد ہوگا تمہارا. نہیں پھر اللہ تبارک و تعالی اس پوشیدہ بات کو کل قیامت کے دن جانچے گا اور سب کے سامنے ظاہر کرے گا یہ. اور اس دن جب عذاب آئے گا نا تو عذاب کو دور کرنے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے اپنا ذاتی زور, نیک ہوتا ہے کوئی مددگار. جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں سمجھا چکا کہ کوئی آدمی پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے, کوئی دشمن آ جاتا ہے حملہ کرنے کے لیے, تو 2 چیزوں کے ذریعے سے وہ اس کا دفاع کرے گا. یا تو خود اپنا زور استعمال کرے گا یا کوئی مددگار کوئی دوست وغیرہ کو بلائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن گناہ کر کے آؤ گے نا تو اپنے ذاتی زور کی تو بات بہت دور کی, کوئی دوست بھی نہیں آئے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے. اس لیے اس دن میرے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر جاؤ. ڈر گئے تو کامیاب, نہیں ڈرے تو ایک دن تمہیں مجبوراً بھی ڈرنا پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتے ہیں والسماء ذات الرجع, قسم کھاتا ہوں میں لوٹنے والے آسمان کی. تم کہو گے لوٹنے والے آسمان کا کیا معنی؟ دیکھو آسمان لوٹتا رہتا ہے نا تو پھر اس کے اندر بھاپ بھراتی ہے, بھاپ جب بھرا جاتی ہے پھر وہ بارش برساتے. تو یہاں پر بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے قسم کھاتا ہوں اس آسمان کی جو آسمان بھرا ہوا ہو بارش سے. اور پھر لوٹنے والا اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں کہ کسی بستی پر ایک مرتبہ بارش ہو نے پھر کبھی بھی بارش نہ ہو. بارش ہوتی رہتی ہے, لوٹتی رہتی ہے, لوٹتی رہتی ہے. اسی لیے یہاں پر آسمان کو جو بارش سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو کہا لوٹنے والا آسمان. پھر کہا پھوٹنے والی زمین کی قسم کھاتا ہوں. زمین کو پھوٹنے والی کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدمی جب اس کے اندر پودے وغیرہ لگاتا ہے تو وہ زمین کو پھوڑ کر نکلتے ہیں نا, گویا زمین پھوٹتی ہے. اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. یعنی اللہ یہ کہتے ہیں کہ سخت سے سخت زمین بھی اگر ہوگی نا, لیکن اگر اس کے اندر بارش قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو اس سے پودا نکلے گا. کمزور سے کمزور پودا بھی اگر ہوگا نا وہ سخت زمین کو پھاڑے گا. دیکھو
سخت سے سخت زمین ہوتی ہے لیکن کمزور سے کمزور پودا پھاڑ کر نکلتا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ تمہارا دل جتنا بھی سخت ہو لیکن اگر ایمان ہے نا تمہارے دل میں تو کچھ نہ کچھ ہدایت تمہارے ذہن میں آئے گی, تمہارے دل میں آئے گی, تم اللہ کے بنو گے, اللہ کے ولی بنو گے. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کہ یقیناً یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے, ایک ایسی بات ہے جو سب چیزوں کا فیصلہ کر کے رکھ دیتی ہے. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب. یہ کوئی مذاق کی کتاب نہیں کہ آدمی اس سے گویا اس کا مذاق اڑاوے یا اس کے ذریعے سے مذاق اڑاوے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں. آدمی کو اس کو بہت سنجیدگی سے پڑھنا بھی ہے, سوچنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے. نیک اعمال کرنے ہیں, برا اعمال کرنے نہیں. مشکات شریف میں 3 لوگوں کا قصہ مذکور ہے کہ ہوا یہ کہ بارش بہت تیز ہوتی تھی, جیسا کہ ابھی بھی تیز ہوتی ہے بارش. تو وہاں پر اس زمانے بھی بارش ایک زمانے میں ایسا تھا کہ بہت تیز ہوتی تھی. اب تھا ایسا معاملہ کہ 3 نوجوان لوگ سفر کرنے کے لیے نکلے تھے. اب سفر کرنے کے لیے نکلے ہوں, 4 ویلر ٹرین وغیرہ نہ ہو اور بارش ہو جاوے, تو سب نے بارش کی پناہ حاصل کرنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی. غار کے اندر جب پناہ لی تو ہوا یہ کہ طوفان کی آواز سخت طریقے سے آئی اور ایک چٹان نیچے سے گر گئی نے غار پوری بند. سانسیں گھٹنے لگی, گھبرانے لگے لوگ, کچھ دکھتا بھی نہیں غار کے اندر. تو اللہ کو پکارا سب نے مل کر کہ اللہ کو پکارو, ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہم یہ قدرت نہ رکھتے ہوں اس چیز کو دور کرنے کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے. اس لیے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو. ہوا یہ کہ ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ, دودھ والی رات کا قصہ تجھے یاد ہے؟ ہوا یہ تھا کہ میں اپنا معمول اس کو بناتا تھا کہ اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا تھا پھر اپنے بچوں کو. میرے نزدیک والدین کا احترام اتنا زیادہ, اے اللہ تجھے پسند ہے نا کہ کوئی آدمی والدین کا احترام کرے. اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ دودھ والی رات تھی, یعنی اس رات کے اندر ہوا یہ کہ میں کام کاج سے ذرا لیٹ فارغ ہوا اور دودھ لے کر آیا گھر. جب دودھ لے کر آیا گھر تو بیوی بچے تو سب ابھی جاگ رہے تھے لیکن والدین سو گئے تھے. میں نے یہ سوچا کہ کیا کس کو پلاؤں, بچوں کو پلاؤں یا والدین کو پلاؤں. اور ہوا یہ کہ بچے جو تھے وہ بالکل رو رہے تھے. اب کھانا تو ان کو دے دیا تھا لیکن کھانے کے بعد جسے ڈیزرٹ ہوتا ہے نا, آدمی کچھ شربت پی لیتا ہے, کچھ ڈیزرٹ کھاتا ہے. اس زمانے میں دودھ پیتے تھے. بچے دودھ کے لیے بہت زیادہ رو رہے تھے. اب آدمی باپ ہو تو بچے روے ایسی چیز کے لیے کہ جو اس کے پاس ہو تو باپ دے دیتا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا. پوری رات والدین کے سرہانے پر کھڑے رہے کہ والدین جاگیں گے پھر میں ان کو دودھ پلاؤں گا. جاگے نے پھر دودھ پلانے معافی مانگی, اے اللہ میرے والدین کا اتنا زیادہ احترام میرے دل کے اندر تھا, تو اگر تجھے یہ عمل پسند ہو تو گھاٹ یہ دروازہ کھول دے, گھاٹ کو کھول دے. تھوڑا سا حصہ کھل گیا. دوسرا آدمی آگے بڑھتا ہے اور پھر اللہ کو واسطہ دیتا ہے کہ اللہ تجھے یہ بات معلوم تھی کہ میری چچا زاد بہن سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی. اب میں چاہتا تھا کہ حرام طریقے سے اس سے میں استفادہ حاصل کروں لیکن وہ مجھے منع کر دیتی تھی. ایک مرتبہ ایک مصیبت اس پر آ گئی, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. میرے پاس آتی ہے مدد لینے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ 100 دینار دوں گا اس بدلے میں کہ تو میرے ساتھ ایک رات گزارے. اگر تو گزار لیتی ہے تو یہ 100 دینار تیرے. مصیبت کی وجہ سے پہلے تو وہ نہ کہتی تھی لیکن پھر وہ راضی ہو گئی. ہوا یہ کہ 100 دینار اس کو دے دیے اور پھر جب وہ اس کے ساتھ یہ بدفعلی شروع کرنے کا ارادہ اس کا تھا اور جب وہ بستر پر بیٹھا تب اس عورت نے ایک آواز لگائی, اتق اللہ, اے بندے اللہ سے ڈر جا. کیا کہا؟ اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. اب اتنی شہوت کا تقاضا لیکن پھر بھی وہ آدمی کہا کہ یہ لفظ سن کر مجھے ڈر آ گیا, اتنا ڈر آیا کہ اللہ تیرا ڈر آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور 100 دینار بھی اس کو دے دیے. تجھے اگر معلوم ہو کہ میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو یہ اللہ گھر کا حصہ کھول دیا, گھر کا کچھ اور حصہ کھول دیا. پھر ہوا یہ کہ تیسرے نمبر کا آدمی آیا. وہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تجارتی آدمی ہوں, بزنس مین ہوں. مزدوروں کو ایک مرتبہ میں نے کام پر لیا تھا. ہوا یہ تھا کہ کچھ مزدوروں نے اپنی مزدوری لے لی تھی لیکن ایک مزدور ایسا تھا جس نے اپنی مزدوری ابھی تک لی نہیں تھی. میں نے اس کو دینے کا ارادہ بھی کیا لیکن وہ چلا گیا.
اب ہوا یہ کہ میرے پاس اس کا مال تھا، میں نے اس کی حفاظت کی تھی، میں چاہتا تھا کہ اب ایسے ہی پڑا رہے، اس سے اچھا کہ میں کسی دھندے کے اندر اس کو لگا دوں، تو اس نے کسی دھندے کے اندر اس کو لگا دیا۔ ہوا یہ کہ ایک بکری خریدی، بکری نے بچے دیے، تو اس بکری کے بچے نے بھی بچے دیے، یہاں تک کہ بکریوں کا ایک ریور تیار ہو گیا اس مزدور کے مال سے۔ کافی عرصے بعد وہ مزدور آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، تجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے تیری مزدوری کی تھی، میری مزدوری باقی ہے، ذرا وہ دے دے۔ اس نے کہا یہ بکریوں کا ریور جتنا دکھتا ہے وہ سب تیرا، حالانکہ اس پر لازم کتنا تھا، وہ مزدوری فقط دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ مذاق مت کر بھائی، میں نے تو مزدوری اتنے سے کام کے لیے کی تھی، یہ بکریوں کا ریور۔ تو اس نے کہا کہ تیرے مال کی میں نے حفاظت کی تھی اور تیری طرف سے ضامن بن کر میں گویا اس کے اندر تصرف کرتا رہا یہاں تک کہ یہ پورا ریور تیار ہو گیا، یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ، میرے اوپر لازم تھا تو فقط اس کی مزدوری دینا، لیکن میں نے پورا بکریوں کا ایک ریور امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے دیا، اگر تو اس عمل سے راضی تو گار کھول دے۔ اللہ نے گار کھول دی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تین چیزیں جو میں نے تمہارے سامنے ابھی ذکر کی، تمام کا تعلق کس سے؟ حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے۔ والدین کی خدمت بندوں کا حق، زنا کر ایک عورت کی عزت بچانا، اس کے ساتھ زنا نہ کرنا بندی کا حق، اور ایک مزدور کو اس کی مزدوری دے دینا، اس کے مال کے اندر خیال نہ کرنا بندے کا حق۔ معلوم ہوا کہ بندے کے حق کو اگر آدمی ادا کرتا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بھی جو دشواریاں ہوں گی اللہ اسے بھی آزاد کرے گا، کھول دے گا اسے۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو سوچ لو اس آدمی کے بارے میں جو حق کے اندر کوتاہی کرتا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کیسی پیچیدگی بنائے گا۔ اللہ میری اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ کافر لوگ چالاکی سے کام لیتے ہیں تو میں بھی چالاکی سے کام لوں گا، لہٰذا اے محمد چھوڑ دو انہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ چھوڑ دو انہیں، ان کا کام اگر تمام کرنا ہے تو میرے ذمہ ہے، اب میں ان کو ہلاک کر کے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہلاک بھی کیا۔ اس سورت کی شروع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر انہوں نے مدینہ بھیجا تھا نا کفار لوگوں نے، 2 ہی سال کے اندر، بلکہ 1.5 ہی سال کے اندر یہ کفار لوگ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے 1000 کے لشکر میں، اور مسلمانوں کے پاس فقط 313 لوگ حملہ کرنے آئے تھے کہ اب تو اسلام کو بے خوب سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اب قریش کے پاس تھے 100 سوار، مسلمان کے پاس صرف 2 گھوڑے۔ قریش کا ہر سپاہی لوہے کے اندر غرق، ہتھیاروں سے مسلح، یہاں مسلمان نہت تھے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ پھر ہوا یہ کہ ہر رات قریش کو باری باری 10 اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹوں کے اندر دھکیل دیے جاتے تھے، یہاں مسلمان فاقے کی حالت میں کئی وقت کے بھوکے، پھر بھی ہرایا۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک، پوشاکیں دریدہ، پاؤں میں چھالے، انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ لانا تھا، رگے ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا۔ انہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ اس گھروں کو ہلاک مت کر، 313 کی یہ جو جماعت ہے اس کو کبھی بھی ہلاک مت کرنا، اگر یہی ہلاک ہو گئے تو آج سے لے کر قیامت تک تیری زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ کتنے قیمتی تھے جنگ بدر کے یہ ایمان والے کہ جن سے کائنات ارضی میں قیامت تک کے لیے عبادت الہی وابستہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تو جب ان کی فتح ہوئی تو ایک مرتبہ ایک شاعر نے کہا، 9 یدے سر خوشی دے دی زمین نے آسمانوں کو، فرشتے لے اڑے اللہ اکبر کی اذانوں کو، زمین سے جب صدائے نہ رہا ہے مرحبا گونجی، فلک سے بھی ندائے نغمے صلی علی گونجی، مبارکباد کی آنے لگی پرجوش آوازیں، میں حب رسول اللہ سے مدہوش آوازیں، بشر کی شان وحدت میں جب یہ جلوے نظر آئے تو ستارے بھی مبارکباد دینے کو اتر آئے۔ یہ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ کہنا چاہتے کہ ستا لے یہ، ان کو جتنا ستانا ہو ستا لے، میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اللہ نے بدلہ لیا کہاں؟ جنگ بدر میں، اور یہ تو بدلہ تھا دنیاوی، بہت ہلکا بدلہ، اس کے اندر فقط 70 مشرکین قتل ہوئے، 70 مشرکین گرفتار ہوئے، بڑا بدلہ تو آخرت میں ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سورہ طارق کی الحمدللہ تفسیر شروع ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ اعلیٰ۔
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. حضور کو اس صورت سے بہت زیادہ محبت تھی. اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ ہفتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.